ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو تاریخ العلماء شیعہ پہ جاری و ساری ہے، اور ہم غیبت صغریٰ میں شیخ مرحوم کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی معروف کتاب اصول کافی پہ گفتگو کر رہے تھے، جس کا ایک حصہ ہم نے مکمل کیا اور اپنے ناظرین اور سامعین کو بتایا کہ شیعہ مذہب کی سب سے پہلی بڑی احادیث کی کتابوں میں سے جو اہم ترین کتاب ہے اصول کافی، وہ کیسے لکھی گئی۔ لکھنے والی شخصیت جناب شیخ کلینی، معروف کلینی ہے، لیکن آپ کا نام محمد ابن اسحاق ابن یعقوب کلینی ہے۔ آپ کی شخصیت شیعہ مذہب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور سب سے عظیم اور لطیف بات یہ ہے کہ آپ کا جو زمانہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے آخری جو سفیر ہیں، آخری جو نائب ہیں، جناب علی ابن محمد سمری، وہی زمانہ آپ کا ہے۔ اور جناب امام زمانہ علیہ السلام کے جو چوتھے نائب ہیں، ان کی جو وفات ہے اس کے چند دن بعد ہی جناب شیخ کلینی کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر ہم مکمل بات پہلے کر چکے ہیں۔ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ کی یہ معروف کتاب اصول کافی، آج ہم بات کریں گے کہ شیخ کلینی نے اس کتاب کو تالیف کیسے کیا، اور شیعہ مذہب کے بعد میں آنے والے علماء نے اصول کافی کا تعارف کس انداز میں کروایا۔ آیا بعد میں آنے والے جو بزرگان ہیں ان کی نگاہ میں اصول کافی کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، یا جناب شیخ کلینی کی جو کتاب اصول کافی ہے اس کا تعلق اسی زمانے کے ساتھ تھا کہ جس زمانے میں یہ تالیف ہوئی اور معروف ہوئی۔ لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہاں بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اصول کافی کو آغاز میں اصول کافی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کتاب کلینی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بعد میں مشہور ہوئی ہے یہ اصول کافی کے نام سے۔ اصول کافی میں جو طریقہ کار جناب شیخ کلینی نے اپنایا ہے وہ دو طرح کے طریقے ہیں۔ پہلا، آپ نے جو آغاز میں جس طرح بابندی کی ہے اس میں اصول شیعہ کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد فروعات کو ذکر کیا ہے، یعنی اصول کافی کے دو بہت اہم طریقے ہیں اسے پڑھنے کے، اسے سمجھنے کے۔ دو حصے ہیں، پہلے حصے کو اصول کہا گیا ہے اور دوسرے حصے کو فروع کہا گیا ہے۔ اور یہاں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 20 سال دن رات محنت کر کے، نہ جانے کتنے ممالک میں سفر کر کے، کبھی لبنان کا سفر کر رہے ہیں تو کبھی شام کا سفر کر رہے ہیں، کبھی مکہ جا رہے ہیں تو کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی ایران سے کوفہ آ رہے ہیں تو کبھی بصرہ جا رہے ہیں۔ 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد اصول کافی جیسی کتاب منظر عام پر آئی ہے، اور ہمارے علماء فقہا کا یہ کہنا ہے کہ شیعہ مذہب کی اس سے بڑی اور معتبر اور کتاب پہلے نہیں لکھی گئی۔ اصول کافی سے بڑی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ باقی جو 4 احادیث کی کتابیں جن میں اصول کافی پہلے نمبر پہ ہے اور باقی 3 ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ اصول کافی کا ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین اور سامعین کو ایک انتہائی دقیق نقطے کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کبھی سوچے تو صحیح کہ جناب شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے 20 سال مسلسل سفر کر کے ان احادیث کو جو جمع کیا ہے، کیا ان 20 سال جو انہوں نے اپنی زندگی کے صرف کیے ہیں کسی طمع کی خاطر کیے ہیں، کسی لالچ
کسی شہرت کے لیے کیے ہیں یا دین کے لیے کیے ہیں؟ اگر یہ نہ کرتے تو کیا دین کا کوئی نقصان ہو رہا تھا؟ کیا مذہب آل محمد ختم ہو رہا تھا؟ خدا کی قسم یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا فریضہ دین کی خدمت کے لیے ہی جانتے ہیں۔ اور جناب شیخ کلینی کے کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا آپ کی اولاد میں کوئی مریض نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا آپ کے والدین جو بوڑھے تھے ان کی خدمت گزاری جناب شیخ کلینی کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کیا ان کے کاندھوں پہ نہیں تھی؟ اس کے باوجود جناب کلینی نے اتنے دور دراز کے سفر کیے، اور وہ سفر ہوائی جہاز کے نہیں تھے، وہ سفر گاڑی کے نہیں تھے، وہ سفر تھے جو اونٹوں پہ کیے جاتے تھے، وہ سفر تھے جو گھوڑوں پہ کیے جاتے تھے، وہ صحراؤں کے سفر تھے جو آج کل کے جدید دور کے سفر ہیں کہ بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں، بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں۔ شیخ کلینی نے اس دور کے سفر کیے ہیں کہ جس میں یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ایران سے نکلنے والا کوفہ پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا، اسے 2 ماہ لگیں گے یا 1 ماہ لگے گا، ایران سے نکلنے والا مکہ کتنے ماہ میں پہنچے گا، آیا اس کے پاس زیادہ سفر بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں صحراؤں میں راہزن اسے لوٹ لیں گے، اور بدماش قسم کے لوگ کہ جن کا تعلق راہزنوں میں ہوا کرتا تھا وہ قتل کر دیں گے۔ ایسے زمانے میں جناب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی کی احادیث کو جمع کی ہے۔ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جو اپنے سامعین کو بتانا چاہتا بھی ہوں، لیکن چونکہ ملحوظ رکھنا ہے وقت کو بھی اور ان معلومات کو بھی، لیکن میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام احباب سے کہ خدا را اپنے مذہب کے علماء جو گزر چکے ہیں ان کی حیات کا مطالعہ ضرور کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین آل محمد کو بچانے کے لیے غیبت صغرا اور کبرا میں ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے، ابھی تو شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، تفسیر کمی تعلیف کرنے والے، تفسیر عیاشی لکھنے والے، رجالی کتب لکھنے والے اور باقی احادیث کی کتابیں لکھنے والے، ان تمام بزرگان کی حیات پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن میں ملتمس ہوں کہ کسی کے کہنے پہ اتنی جلدی اپنے محسنین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی جنگ کو علم کی جنگ بنا لیجئے، نہ کہ جہالت کی جنگ۔